علی انت منی و انا منکا، علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے۔ اگر کوئی میرے جمال کو دیکھنا چاہے، اگر کوئی میری شان، میرے کمالات، میری فضیلت کو دیکھنا چاہے، اگر کوئی میرے حسن کو دیکھنا چاہے، اگر کوئی میرے کمال کو دیکھنا چاہے، علی کے کمال کو دیکھ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس ہستی کا ذکر کرنے لگے ہیں وہ ہستی وہ ہے کہ جس کا ذکر عبادت، جس کو دیکھنا عبادت، جس کے ساتھ ساتھ قرآن چلے، جس کی پاکی کا گواہ خود رسول خدا، جس کو ستانا نبی کو ستانا، جس کے جود و سخا پر آیتیں گواہ، وہ جو شب ہجرت تلواروں تلے سو گیا، جس پر ہو میری جاں فدا، وہ ہے میرے مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کے فضائل اور مناقب پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے مولا کائنات کے فیضان سے حصہ عطا فرمائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر ترتیب کے ساتھ خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کا جب تذکرہ کیا تو جب مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی باری آئی تو آپ نے پورا ایک باب، ایک چیپٹر قائم کیا جو باب مناقب علی ابن ابی طالب القرشی الہاشمی ابی الحسن، جو آپ نے ترجمۃ الباب جس کو بنایا وہ اس حدیث کے اس ٹکڑے کو لیا کہ لی علی انت منی و انا منکا، علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ آج کے اس پرفتن دور کے اندر ایک یہ بات بڑی مشہور ہو چکی ہے جو ایک سراسر غلط ہے کہ مولا کائنات کا نام لینے والا جو ہے وہ اس کو اہل تشیع بنا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ اہل تشیع میں سے ہیں۔ وہ بندہ جو آپ کا نعرہ لگائے، آپ کا ذکر کرے، وہ ذکر کرتے ہوئے گھٹن محسوس کرتا ہے۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، مولا کائنات سے محبت کرنا یہ فقط کسی ایک گروہ کا کام نہیں، یہ فقط اہل تشیع کا کام نہیں۔ مولا کائنات سے محبت کرنا، مولا کائنات سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، اور آپ سے بغض رکھنا یہ نفاق کی علامت ہے۔ آگے چل کے احادیث ہم سنیں گے۔ آپ سے محبت کرنا ایک حدیث کے مطابق یہ سنت خدا بھی بن جاتا ہے، سنت مصطفیٰ بھی بن جاتا ہے۔ آگے مزید ویڈیوز کے اندر ہم اس بات کو سنیں۔ بخاری نے جو ترجمۃ الباب بنایا حدیث کے اس ٹکڑے کو، یہ بڑا ایک طویل واقعہ، طویل حدیث پاک ہے کہ جب صلح حدیبیہ پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے احرام کھلوا دیے 1500 صحابہ کرام کے۔ اگلے سال جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس عمرے کی قضاء کے لیے جب تشریف لائے تو 3 صحابہ کرام کے درمیان گفتگو ہوئی، کسی بات پر اختلاف ہوا۔ ان میں مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، اسی طرح آپ کے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، اور ایک حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک چھوٹی صاحبزادی تھی۔ یہ تینوں کہتے تھے کہ اس کی کفالت میں کروں، مولا کائنات چاہتے تھے اس صاحبزادی کی کفالت میں کروں، باقی 2 صحابہ بھی یہی چاہتے تھے۔ ان کے درمیان جب گفتگو ہوئی، آقا علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، آواز بلند ہوئی، آقا کی آنکھ مبارک کھلی تو آقا علیہ السلام نے تینوں کو اپنے پاس بلا لیا، ماجرا پوچھا۔ انہوں نے عرض کیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا تم تینوں اس بچی کی کفالت چاہتے ہو، تم اس کی کفالت کیوں چاہتے ہو؟ اپنی اپنی دلیل بیان کرو۔ مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا اخذتها وهي بنت عمی، یا رسول اللہ میں اس بچی کی کفالت اس لیے کرنا چاہتا ہوں اور میں اس لیے اس کو لینا چاہتا ہوں کہ یہ میرے چچا کی بیٹی ہے، یہ میرے چچا کی بیٹی ہے، اس لیے میں اس کی کفالت کرنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَهِيَ بِنْتُ عَمِّي وَخَالَاتُهَا تَحْتِي، ایک رشتہ تو میرا اس کے ساتھ وہی ہے جو مولا کائنات کا ہے کہ یہ میرے چچا کی بیٹی ہے۔ حضرت جعفر چونکہ مولا کائنات کے بھائی ہیں، ایک رشتہ تو میرا وہی ہے جو مولا کائنات کا ہے، اور دوسرا رشتہ میرا اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس بچی کی جو خالہ ہے وہ میرے تحت ہے، میرے نکاح کے اندر ہے، میرے عقد میں ہے،
اس لیے میں اس بچی کی کفالت چاہتا ہوں کہ اس کی خالہ اس کا زیادہ دھیان رکھ سکے گی۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنت اخی، یا رسول اللہ یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے، یہ میری بھتیجی ہے، اس لیے میں اس کا دھیان اور خیال زیادہ اچھے طریقے سے رکھ سکتا ہوں، اس لیے میں اس کی کفالت چاہتا ہوں۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تینوں کی بات کو سن لیا، تینوں کی بات سن کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس بچی کی کفالت کا فیصلہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حق میں کرتا ہوں، اس لیے کہ الخالۃ بمنزلۃ ام، اس بچی کی جو خالہ ہے وہ حضرت جعفر کے حق میں ہے، ان کے عقد میں ہے، ان کے نکاح میں ہے، اور خالہ جو ہے وہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے، اس لیے اس بچی کا دھیان اس کی خالہ زیادہ اچھے طریقے سے رکھ سکتی ہے۔ پھر اسی مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تینوں کی فضیلت میں، ان تینوں شخصیات کی شان میں ایک ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ تمہاری سیرت اور صورت میرے زیادہ مشابہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہاری صورت اور تمہارے اخلاق مجھ سے ملتے ہیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے بیان فرمایا انت اخونا و مولانا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا انت اخونا و مولانا، تم ہمارے بھائی بھی ہو، ہمارے مولا بھی ہو۔ اب مولا کے کئی معنی ہے، مولا کا ایک معنی مددگار بھی ہے، مولا کا ایک معنی آزاد کردہ غلام بھی ہے، چونکہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آزاد کردہ غلام تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انت اخونا و مولانا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان میں یہ جملہ ارشاد فرمایا لعلی انت منی و انا منکا، علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ مولا کائنات کی فضیلت اور شان میں بیان کیا، اور اسی جملے کو امام بخاری نے ترجمۃ الباب کے طور پر جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا کائنات کی عظمت اور آپ کی شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اگر کوئی میری شان کو دیکھنا چاہے وہ علی المرتضیٰ کی شان کو دیکھ لے، اگر کوئی میرے کمال کو دیکھنا چاہے وہ علی کے کمال کو دیکھ لے، اگر کوئی میرے جمال کو دیکھنا چاہے وہ علی کے جمال کو دیکھ لے، اگر کوئی میرے علم کو دیکھنا چاہے تو وہ علی کے علم کو دیکھ لے، اگر کوئی میرے حلم کو دیکھنا چاہے وہ علی کے حلم کو دیکھ لے، اگر کوئی میری شجاعت و بہادری کو دیکھنا چاہے تو وہ علی کی شجاعت کو دیکھ لے۔ الغرض آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی میری شان، میرے کمالات، میری فضیلت کو دیکھنا چاہے تو علی المرتضیٰ کو دیکھ لے۔ آقا نے فرمایا اگر کوئی میرے حسن کو دیکھنا چاہے تو علی کے حسن کو دیکھ لے، اگر کوئی میرے جمال کو دیکھنا چاہے تو علی کے جمال کو دیکھ لے، اگر کوئی میرے کمال کو دیکھنا چاہے تو علی کے کمال کو دیکھ لے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا اگر کوئی میری ذات کو تکنا چاہے تو علی المرتضیٰ کی ذات کو تک لے۔ ارے شان میری ہے، کمال فضیلت میری ہے، علی المرتضیٰ کی ذات میں جھلکتی نظر آتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا کائنات کی شان اور فضیلت کو بڑے بلند مقام پر جا کر بیان فرما دیا کہ شان اور فضیلت کمالات میرے ہیں، علی کی ذات کو آئینہ بنا دیا، فرمایا علی کی ذات میں جھلکتے نظر آتے ہیں۔